السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 64 سے تفسیر۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، چوکنے رہتے ہیں منافق۔ یحذر کا لفظ حذر سے ہے، حا ذال را، جس میں دونوں معنی آتے ہیں، ڈرنا بھی اور احتیاط کرنا بھی، ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا۔ کس بات سے؟ ان یہ کہ تنزل نازل کی جائے، علیہم ان پر، یعنی اہل ایمان پر، سورتن کوئی سورت، یعنی قرآن پاک کی کوئی سورت، تنبئہم جو آگاہ کر دے گی ان کو۔ تو نبئ کا لفظ نبأ ان سے ہے، اور نبأ کہتے ہیں خبر کو، یعنی بتا دے گی انہیں، خبر دے دے گی ان کو۔ کس چیز کی؟ بما فی قلوبہم، ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے۔ کن کے دلوں میں؟ منافقین کے۔ کیا ہے ان کے دلوں میں؟ منافقت۔ کہ جو ان کے دلوں میں منافقت میں سے ہے، اس کا پتہ اہل ایمان کو چل جائے گا۔ کس طریقے سے؟ سورت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے اتارے گا۔ یعنی منافقین کو اس بات کا ڈر رہتا ہے، خوف کھاتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں متردد تھے، ڈاواں ڈول تھے، ہچکچاتے رہتے، شک میں تھے۔ تو کبھی ان کو یہ خیال آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر سچے رسول ہیں اور ان پر وحی آتی ہی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے خلاف سب باتیں ان کو بتا دی جائیں کسی بھی قرآن کے حصے میں۔ اور خاص طور پر منافقت میں سے وہ چیز جس میں وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں منافقت تو تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ اس منافقت کی بنا پر وہ اہل ایمان سے مذاق کرتے تھے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستہزئون، کہ ہم اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی، تو غزوہ تبوک میں اگرچہ زیادہ منافقین ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن جتنے ساتھ گئے وہ راستے میں اپنا ہی ایک گروپ بنا کے رہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے، عیب زنی کرتے، ان کے خلاف سازشیں کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ اور پھر ان کو یہ فکر بھی ہوتی کہ جو کچھ ہم چھپ کے کر رہے ہیں، اور جیسے کہ سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ راتوں کو بھی بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے الگ ہو کے مخلص اہل ایمان سے، تو انہیں ڈر ہوتا کہ یہ سب باتیں کہیں پتہ نہ چل جائیں۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے قل استہزئوا، قل کہہ دیجئے، استہزئوا مذاق اڑاؤ، یعنی دھمکی کے طور پہ کہا جا رہا ہے، اور مذاق اڑاؤ۔ ان اللہ مخرج، بے شک اللہ نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جو تم ڈر رہے ہو یا جس سے تم خوف کھا رہے ہو۔ یعنی اللہ تمہاری منافقت ظاہر کرنے والا ہے، تمہارے نفاق کو کھولنے والا ہے، تمہارے وہ چھپ کے کیے جانے والے مذاق اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی، وہ سب سامنے آ جائے گی۔ سورۃ محمد میں بھی آتا ہے، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہ کرے گا؟ ان کے دلوں کے اندر جو کینہ اور جو حسد اور بغض بھرا ہوا ہے وہ سامنے نہیں آئے گا؟ آئے گا، وقتاً فوقتاً ایسے اسباب پیدا ہوتے رہیں گے کہ جس سے کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسے عربوں کا آپس میں لڑنا؟ خدا کی قسم کل یہ سب لوگ رسیوں میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی نے کہا یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور ان کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالت پر افسوس ہے۔ اور اسی طرح جب ایک مخلص مسلمان نے روانگی سے پہلے ایک مٹھی کھجور دی
تو کہا کہ یہ اس مٹھی کھجور سے جو صدقے میں دی گئی تھی روم فتح کرنے جا رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کا ہر عمل، ہر قربانی ان کی نگاہوں میں ایک کھیل اور مذاق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سب کچھ کھول دیا. ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقوں کے نام نازل کیے، پھر ان کو قرآن سے نسخ کر دیا، کیونکہ ان کی اولادوں میں سے بعض مسلمان تھے اور ان کے نام یا ان کا کھلنا ان کی اولاد کے لیے باعث عار تھا. لیکن علامات سے منافق صاف پہچانے جاتے تھے، جیسے کہ سورۃ محمد میں آتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے بات کے انداز سے، طرز کلام سے پہچان جاؤ گے. یعنی اگرچہ نام نہ بھی بتائے جائیں تب بھی ان کی حرکتیں، ان کے انداز اور خصوصاً ان کے بات کرنے کا اسٹائل جو ہے وہی ان کے دل کے راز کھول رہا ہے. اور یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ انسان کی گفتگو اس کے اندر کا پتہ دیتی ہے. اگر کوئی مخلص ہے تو بھی، اور اگر کوئی دھوکہ کر رہا ہے تو بھی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم سوال کرو ان سے. کس بارے میں؟ ان کے اس مذاق کے بارے میں جو یہ مسلمانوں کا اڑا رہے تھے. اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کیوں یہ بات کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا، کہ بے شک تھے ہم، نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بحث تمہیز کر رہے اور کھیل رہے. ہم تو محض کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ رستہ بہت طویل تھا تو ہم اپنا سفر کاٹنے کے لیے اور سفر کی مشقتوں کو آسان کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے. نخوض کا لفظ خوض سے ہے، خا واو ضاد، جیسے حوض لکھتے ہیں نا ایسے ہی خوض. خوض کہتے ہیں پانی میں اترنے کو. اور پانی میں کیوں اترا جاتا ہے؟ تیرنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، یا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو یہ سب کام کیا ہے؟ کھیل ہے نا، سنجیدہ کام تو نہیں ہے. تو بنیادی طور پر خوض کا معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا. اسی سے لفظ نکلا ہے غور و خوض. غور کس کو کہتے ہیں؟ گہرائی میں جانے کو. اور خوض پانی میں اترنے کو، یعنی ڈیپتھ میں جانے کے لیے. تو نخوض کا لفظی معنی کہ ہم پانی میں اتر رہے تھے، مراد اس سے یہ ہے کہ ہم بحث تمہیز کر رہے تھے. بحث کا بھی معنی کیا ہوتا ہے لفظی؟ کھودنا. تو ہم تو ویسے ہی بال کی کھال اتار رہے تھے. اور یہ بات اس وقت کہی جاتی ہے جب بیکار قسم کی، یعنی لچھے دار باتیں کرنا اور بات سے بات نکالتے چلے جانا اور اس بات کا کوئی مقصد نہ ہونا. یعنی ایسی گفتگو کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کوئی خاص مقصد یا موضوع نہیں ہوتا، محض بات سے بات نکالی جاتی. یعنی ایک نے کوئی ایک چٹکلا چھوڑا، دوسرے نے اس پہ پھپتی لگائی، تیسرے نے اس سے آگے بات بڑھائی، اور سب ٹھٹھے مارنے لگے. اور اگر دیکھا جائے کہ موضوع کیا تھا، ٹاپک کیا تھا، مقصد کیا تھا اس ساری بات کا، کچھ بھی نہیں، محض ہنسی مذاق. اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بامقصد بات نہیں ہوتی، صرف بات سے بات بنائی چلے جاتے ہیں اور بیکار میں وقت ضائع کیا جاتا ہے. اور ایسا کرنا قابل مذمت ہے. یعنی ہر ایسا کام کہ جو بے مقصد ہو اسے بطور مشغلہ اختیار کر لینا، ہابی بنا لینا، اور محض اپنی ذہانت اور قابلیت اور لیاقت باتوں میں ظاہر کرنا، تو یہ وہ بطور عذر کہیں کہ نہیں ہم تو ویسے ہی بات بنا رہے تھے. وَنَلْعَبْ، اور ہم کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. قل، کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم، تھے تم، تستہزئون، مذاق اڑا رہے، استہزاء کر رہے. یعنی کھیل کود کے لیے، باتیں بنانے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے. کیا تمہیں یہی موضوعات ملے تھے کہ اللہ کی ذات پر اور اس کی آیات اور اس کے رسول پر مذاق کیا جائے، یا ان کے اندر مین میخ نکالی جائے، یا ان کے اندر بیکار کی بحثیں کی جائیں؟ یعنی ہنسی مذاق کے لیے تمہیں کوئی اور موضوع نہ ملا. آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ہنسی مذاق کے لیے دین یا دینی موضوعات یا دینی شخصیات یا دین سے متعلق کسی نہ کسی چیز کو لے کر
اپنی محفلوں میں ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان صرف اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے جس کی اس کی نظر میں اہمیت کم ہوتی ہے۔ جس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں اس کو آپ مذاق میں نہیں اڑا سکتے۔ جس کو آپ عزت اور احترام دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ بےہودہ مذاق نہیں کر سکتے۔ مذاق آپ صرف وہاں کر سکتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات یا کوئی کام یا کوئی چیز اہم نہیں، امپورٹنٹ نہیں۔ اور استہزاء تو خاص طور پر کسی چیز کو کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے یا کسی کی بات کوئی نہیں ماننا چاہتے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، مذاق میں ٹال دیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ تو منافقین کے نزدیک دین کوئی سنجیدہ چیز تو تھی نہیں، کوئی عمل کی چیز تو تھی نہیں، کوئی اہمیت تو رکھتی نہیں تھی۔ لہٰذا وہ کیا کرتے کہ جب کوئی دین کی بات آتی، اللہ کا ذکر آتا، رسول کا ذکر آتا، قرآن کی کوئی بات آتی تو اس پر ہنسنا شروع کر دیتے، مذاق اڑاتے۔ کیوں؟ تاکہ اس پہ عمل نہ کرنا پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا، اللہ کا حکم اور اس کو وہ کیا سمجھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید بطور مذاق یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر ہمیں ایک ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ یہ تو جاہلوں کا فعل ہوتا ہے۔ سنجیدہ موضوعات کو مذاق کا نشانہ بنانا یہ کسی سمجھدار انسان کا کام نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر سے تم ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی بھی سمجھدار انسان دین کے کسی بھی موضوع پہ بات کرتے وقت مذاق نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سچے اور مخلص مومن کبھی بھی ان تین چیزوں کا مذاق نہیں کر سکتے، یا ان تین سے متعلق، یعنی اللہ، رسول اور اس کی آیات سے یا اس کی طرف سے آنے والے دین سے متعلق کسی چیز کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ، رسول اور اس کی کتاب کی ایسی عظمت اور ہیبت ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا مذاق اڑائے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر دین سے متعلق بہت سی چیزیں صرف ہنسی مذاق کا ذریعہ بن گئیں، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں، مثلا داڑھی کا مذاق اڑانا، اور شلوار اگر کوئی اونچی کرے یعنی ٹخنے ننگے کرے اس کا مذاق اڑانا، کوئی پردہ کر لے تو اس کا مذاق اڑانا۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اور اہل ایمان کے لیے بھی یہی حکم ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی، عورتوں کا اللہ نے نام لیا ہے قرآن میں۔ اب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سنت کو اپنانے کی کوشش کرے کہ جس موضوع سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے پڑھنے کو وہ پڑھے، تو اس کا بھی بعض اوقات مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہر وقت دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا مذاق کا باعث ہے کہ یہ ان کو ایٹیکیٹس ہی نہیں آتے اور یہ کھانے کا ڈھنگ نہیں جانتے، ہاتھ سے کھانے کا مذاق اڑاتے، زمین پہ بیٹھ کے کھانے کا، بیٹھ کے پانی پینے پہ۔ مثلاً اگر کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے اور اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ ہنسی، اور اسے مذاق صرف زبان سے اڑانا نہیں بلکہ اشاروں کے نایوں سے، پورا سلام کرو اس پر بھی مذاق اڑاتے ہیں، ملانی بن رہے ہیں، اسلام آ گیا ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں۔ مومن ہونا اور جن چیزوں پر ایمان کا حکم ہے ان کا مذاق اڑانا، یہ بالکل دو مختلف ایٹیٹیوڈز ہیں۔ یعنی جس شخص کے اندر ایمان ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ جس چیز کو مانتا ہو اسی کا مذاق اڑائے۔ کوئی بھی شخص اپنی کسی پسندیدہ، محبوب اور قابل احترام ہستی کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ کوئی اپنی ماں کا مذاق نہیں اڑاتا کہ میری ماں ایسے کھاتی ہے، یہ یوں چلتی ہے۔ اگر کوئی اڑائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ مثلاً اگر کوئی ایسا کرے، عقل بھی نہیں اس کو مانتی کہ کوئی ایسا کرے، اور اگر کرے تو بغیر کسی اختلاف کے اس شخص کی جہالت اور ناسمجھی کا ثبوت ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سمجھدار شخص ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی آپ کی زندگی میں کچھ بھی اہمیت ہو تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے ساتھ یعنی بے وجہ مذاق کرتے رہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں اڑاتے تھے، مزاح ضرور تھا لیکن وہ سچ پر مبنی ہوتا تھا، اور وہ ہر وقت نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار ہوتا تھا۔ لا تعتذروا، یہ ان کا کہنا کہ ہم تو بس بحث مباحثہ کر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے، ایسے دل بہلا رہے تھے، نخوض و نلعب یعنی دل بہلا رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، تو یہ ان کی معذرت تھی۔ لا تعتذروا، نہ تم عذر پیش کرو، عذر نہ پیش کرو، معذرت مت کرو۔ عذر کہتے ہیں ایسی بات تلاش کرنے کو جو انسان کے گناہوں کو مٹا دے، یعنی ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کی غلطی یا خامی یا گناہ مٹ جائے، یعنی بہانہ کرنا کہ جس سے جو غلطی کی ہے اس کا اثر کم ہو جائے۔ لا تعتذروا، مت عذر کرو، قد کفرتم، تحقیق کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد۔ تو گویا دینی شاعر کا مذاق اڑانا ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرنا ہے۔ ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ، ایک گروہ کو، نعفو عفو کہتے ہیں درگزر کرنے کو، اگر ہم درگزر کر دیں ایک گروہ سے، منکم تم میں سے، نعذب طائفتن، ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو، یعنی اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ایک کو تو ہم ضرور پکڑیں گے۔ اب معاف کن کو کیا جانا تھا اور پکڑا کن کا جانا تھا؟ سب لوگ جو کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک درجے پہ نہیں ہوتے، بعض لوگ تو اس کی ابتدا کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی کم عقلی اور ناسمجھی کی وجہ سے ان کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں صرف ماحول سے متاثر ہو کے۔ مثلاً آپ ذرا تصور میں لائیں کہ کسی پارٹی پہ ہیں آپ، کوئی ایک گروہ یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، اتنے میں آپ کو آواز آتی ہے کہ کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں زور زور سے، تو وہ آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے۔ آپ کیا کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کے جا کے دیکھتے ہیں اچھا یہاں کیا ہو رہا ہے، اچھا وہ ہنس رہے ہیں، مثلاً دین کی کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو بھی مزہ آتا ہے، آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں یا آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان انٹینشنلی، صرف وقتی اور ظاہری چیز سے انفلوئنس ہو کے۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ جس مجلس میں، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو تم وہاں سے بیٹھے بھی ہو تو اٹھ جاؤ۔ اگر شیطان بلوا دے تو جو ہی یاد آئے تو اٹھ جاؤ، بیٹھ بھی نہیں سکتے وہاں، کیا ہاں یہ کہ انسان وہاں جا پہنچے۔ لیکن عام طور پر جب انسان کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، انسان بے سوچے سمجھے کود پڑتا ہے مختلف چیزوں میں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سارے لوگ کسی بات پہ ہنس رہے ہیں تو آپ کی خاموشی بھی عجیب لگتی ہے، تو آپ کو تکلفاً ساتھ دینا پڑتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض چیزوں میں آپ نیت سے شریک نہیں ہوتے لیکن صرف مجلس کا ادب کرتے ہوئے اور ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں آپ، اس وقت الگ رہنا یا اس سے ہٹ کے کچھ اور کرنا، تو محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس میں کود پڑتے ہیں۔ پھر بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جس کا ضمیر زندہ اس کو ضرور ندامت ہوتی ہے غلطی پر۔ ایسے میں انسان پہ توبہ کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تو معافی ہے کہ جو بے سوچے سمجھے کود پڑے، جب اس سے باہر نکلے تو ضمیر نے ملامت کی اور توبہ کر لی۔ تو انہی لوگوں میں کچھ ایسے ناسمجھ بھی لوگ شامل ہو گئے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، پیچھے پڑھا نا آپ نے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو ان کی باتیں ابھی بھی بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں یا ان کی باتیں ان کو بھلی لگتی ہیں۔ تو پھر بات کیا ہوئی کہ ایسے لوگوں کو جو ناسمجھی سے جرم میں شریک ہو جائیں ان کو تو ہم اگر توبہ کریں تو معاف کر دیں گے، لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کے ایسا سب کر رہے ہیں ان کو تو ہم ضرور پکڑیں گے، اور انہیں اپنے کیے پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ کانو ہیں مجرمین، مجرم، وہ اصل مجرم ہے، اور یہ مجرم جھوٹ بول کے بہانے کرتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے لا تعتذروا، بہانے مت کرو، تمہارے بہانے قابل قبول نہیں۔ اب دیکھیے کہ غلطی کرنا تو غلط ہے ہی، لیکن غلطی کا عذر پیش کرنا اور غلطی کو پھر مزید غلطی سے ڈھانپنا اس سے بھی برا ہے۔ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر کرنا
گناہ سے بھی بدتر ہے. مثلاً اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص معافی نہیں مانگتا، کیونکہ معافی کب ہوتی ہے؟ جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ میری غلطی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن اگر آپ کہیں نہیں، میری نیت نہیں تھی اور میرا ارادہ نہیں تھا اور فلاں وجہ تھا اور فلاں کی سبب ہوا، اور طرح طرح کے بہانے شروع کر دیں، تو پھر وہ غلطی اور سنگین ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہو گیا. آپ نے اپنی مرضی سے ایک کام کیا اور پھر آپ نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی، آپ ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. تو ایسا کرنا مزید بڑا جرم ہو جاتا ہے. تو انسان سے جب کبھی غلطی ہو، خواہ بھول کر ہو، خواہ ماحول کے اثر سے ہو، خواہ کسی بھی طرح ہو، تو وہ اس کے اسباب اور اس کی وجوہات تلاش کرنے کی بجائے اس بات کو قبول کر لے کہ I was wrong، میں غلط تھا. اور جو یہ اعتراف کر لے اس کی پھر معافی ہو جاتی ہے. لیکن یہ اعتراف بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ خود کو غلط کہنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. اور یہی حوصلہ جس کے اندر آ جائے اور جو یہ کر لے، وہی دراصل پھر اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. یعنی بخشش اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اپنی غلطی نہ مانے یا اپنے آپ کو غلطی نہ کہے. وہ کہے یا رب تو معاف کر دے، ویسے میں نے غلط تو کچھ کیا نہیں. چاہے وہ زبان سے کہے یا وہ دل میں سمجھے، تو وہ کس قسم کی معافی مانگ رہا ہے. پھر فرمایا المنافقون والمنافقات. منافقون منافق کی جمع ہے، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، منافقتن کی جمع ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقت صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی تھی. بعضهم ان میں سے بعض، من بعدن بعض سے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. کس چیز میں ملتے جلتے ہیں؟ منافقت میں. یعنی ان کی حالت ایک جیسی ہے کہ یہ ایمان سے دور ہیں اور منافقت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ کیا دعوے کرتے تھے قسمیں کھا کے؟ آیت 56 میں پڑھ چکے ہیں آپ. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں اللہ کے نام کی کہ وہ تم میں سے ہیں. نہیں، وہ تم میں سے نہیں ہیں. وہ کس میں سے ہیں؟ بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے سے ہی ہیں، ایک ہی جیسے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں منکر کا. سب کی ایک جیسی صفات ہیں، سب کی ایک ہی جیسی عادات ہیں. اور ان میں خاص طور پر کیا کہ منکر کے دل دادا ہیں، خود بھی غلط کار ہیں اور دوسروں کو بھی غلط کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور منکر کی تعریف پیچھے آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. منکر کا لفظ انکار سے ہے، وہ چیز جس کا انکار کیا جائے. کون انکار کرے؟ شریعت یا عقل. تو منکر دو قسم کا ہوتا ہے، شرعی اور عقلی. شریعت جس کا انکار کرے، یعنی جسے غلط قرار دے، وہ بھی منکر ہے. اور عقل جس کا انکار کرے اور اسے غیر صحیح قرار دے، وہ بھی منکر ہے. تو ہر قسم کا کفر اور معاصی یعنی گناہ وغیرہ، یہ سب منکرات سے تعلق رکھتے ہیں. تو جتنے گناہ کے کام ہیں ان میں منافقین کو بہت دلچسپی ہے اور وہ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ روکتے ہیں معروف سے، نیکی کے کاموں سے. ینہونا کا لفظ نہیں سے ہے، اور معروف پڑھ چکے ہیں آپ کہ وہ تمام چیزیں جو پسندیدہ ہوں، جانی پہچانی ہوں، نون ہوں. کس چیز میں نون ہو؟ خیر و بھلائی میں. یہ بھی شرعی اور عقلی، یعنی جسے شریعت پسندیدہ قرار دے اور جسے عقل پسندیدہ قرار دے، لیکن شرط کے ساتھ، کیونکہ عقل عیار بھی ہوتی ہے نا. تو عقل جسے ریکمینڈ کرے لیکن وہ شریعت سے متصادم نہ ہو. متصادم کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ نہ ہو، یعنی شریعت کے خلاف نہ جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے،
حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، ان کو انسان کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا۔ انسان عقل سے کام لے، جب عقل سے کام لیتا ہے تو بعض اوقات انسان پھر ادھر یا ادھر جھک سکتا ہے۔ تو ان صورتوں میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جسے عقل درست قرار دے رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شریعت کے خلاف جا رہی ہو۔ مثلاً اگر کسی وقت لوگوں کا ایک گروپ بیٹھ کے شراب کو حلال قرار دے اور کہے کہ ہم نے پوری ریسرچ کر لی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی اور کوئی نقصان نہیں، تو بھی آپ اس ریسرچ کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو منافقین معروف سے روکتے ہیں، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک میں بتائی گئی، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 7 میں، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ یہ سب بھاگ جائیں۔ یعنی منافقین لوگوں کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر خرچ کرنے سے باقاعدہ منع کرتے تھے کہ ان پہ خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ یہ سب ادھر ادھر ہو جائیں، یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ روک رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ یقبضون کا لفظ جو ہے یہ قبض سے ہے، قبض کا لفظ قبضہ سے، قبضہ کہتے ہیں ہاتھ کی مٹھی کو، 5 انگلیوں میں کسی چیز کو پکڑ لینا، 5 انگلیاں بند کر لینا۔ 5 انگلیاں اپنے ہاتھ کی بند کریں، تو جب 5 انگلیاں بند کر کے آپ مٹھی بناتے ہیں اور مٹھی کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی زور بھی لگائے تو بعض اوقات آپ سے چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا۔ تو یقبضون ایدیہم، یہ نہیں کہا خرچ نہیں کرتے، کیا کہا؟ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے رکھتے ہیں، خیر کے کاموں میں بالکل خرچ نہیں کرتے، یہ مراد ہے۔ یعنی نیکی کے کاموں سے یا فی سبیل اللہ خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ کیوں بند رکھتے ہیں؟ ایک تو انہیں جس راستے میں خرچ کرنا اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ انہیں نیکی کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں کسی بھی قسم کے، اور پھر دنیا کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ان کے اسلام نہ لانے اور اسلام کے لیے قربانی نہ کرنے کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت خوب پیوست تھی۔ تو چونکہ دنیا سے محبت کرتے تھے اس لیے دین کے رستے میں وہ پھوٹی کوڑی نہیں لگا سکتے تھے۔ اور کیا ان کی صفت ہے منافقون کی اور منافقات کی؟ نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے ہیں، یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کا دین اس سے غافل ہیں، بھولا ہوا، باقی ہر چیز یاد ہے، اللہ یاد نہیں آتا، یا اللہ کے دین کی کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں سماتی۔ فنسیہم، تو اس نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا ہے، وہ بھی ان کو اب نیکی کی توفیق نہیں دیتا، ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ سورۃ الجاثیہ آیت 34 میں آتا ہے، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم تمہیں بھلائیں گے جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ اللہ نے بھلا دیا تو نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالی بھولتے بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کو کوئی نسیان ہے۔ نسیان جو ہے یہ کمزوری ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ایسی ساری باتوں سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں جو انسانوں کی یا کسی اور کی کوئی کمزوری ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، علم بلاغت کا ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں مشاکلت۔ شکل سے کیا بولتے ہیں؟ مشاکلت۔ مشاکلت کا معنی ہوتا ہے باہم ہم شکل ہونا، دو چیزوں کی ایک جیسی شکل لیکن معنی کا فرق ہونا۔ اور یہ پیچھے بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں آپ کو اصول کا نام نہیں بتایا گیا تھا ویسے ترجمہ بتا دیا گیا۔ پہلی مشاکلت کہاں پڑھی؟ سورۃ البقرہ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ یستہزئ بہم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، فعل بندے کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی،
مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب بظاہر لفظ ایک جیسا ہی ہے، لیکن جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے. تو مشاکلت کس طرح کہ یعنی صرف لفظی مشابہت ہے لیکن معنوی نہیں. مکرو جب بندوں کے حق میں استعمال ہوا تو بری چال، لیکن جب اللہ کے لیے تو اچھی تدبیر. تو یہاں بھی اللہ نے ان کو بھلا دیا، اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی نسیان ہے یا کوئی برے معنوں میں استعمال ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. قرآن پاک میں تھے سورۃ الشورى کی آیت 40، جس کا معنی ہے برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مانند، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو جیسا کرو گے میں یہاں کیا چیز آ گئی؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کی یاد بھلا دی، لہٰذا ان کو اللہ نے بھلا دیا، یعنی اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا. ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو بھلانے والی بات تھی نا، اس کے برعکس بھی ایک بات کی گئی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی صفت برائیوں کو ترویج دینا، برائیاں عام کرنا، برائیوں سے خوب دلچسپی. ہر غلط کام کی ابتدا بعض اوقات فیشن کے نام پہ. بہت سے منکرات کس طرح پھیلے ہیں، بہت سی برائیاں کس طرح پھیلی. یعنی فیشن برا نہیں ہے، فیشن تو ایک نئی چیز کو کہتے ہیں نا. تو فیشن بذات خود برا نہیں ہوتا، لیکن برا فیشن برا ہے اور اچھا فیشن اچھا ہے. تو بہت سی برائیاں فیشن کے نام پہ عام ہوئی. بہت سے غلط قسم کے لباس یا غلط قسم کے الفاظ، ایون یعنی لینگویج سٹائل یا رہن سہن یا طور طریقے، جب اس سے منع کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آج کل اس کا بہت فیشن ہے، اس کا بہت رواج ہے. کبھی کسی فیشن کو اختیار کرتے وقت یہ نہیں ہم سوچتے کہ کہیں اس سے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فاسق. جب آپ کوئی بھی ایسا فیشن اختیار کریں جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے باہر پڑتا ہو تو اسی کا نام فسق ہے، اور یہی نافرمانی، اور اس کی اجازت نہیں ہے. تو یأمرون بالمنکر، تو منکرات کو عام کرنے میں ان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے. بری باتیں، بری چیزیں، برائی اس کے بہت دل دادا ہے. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے زین لہم الشیطان اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، دلکش بنا دیتا ہے، برائی میں اٹریکشن پیدا کر کے دکھاتا ہے. لہذا انسان اپنی خواہش نفس کا غلام ہو کر برائی کو برا سمجھتا ہی نہیں، اور پھر وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. اور وہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسری طرف منکر پہ نہ صرف یہ کہ خود عمل کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی منکر کا نمونہ پیش کر رہا ہے. تو یہ ایمان کے خلاف جاتی ہے بات، یہ منافقت کی علامت ہو جاتی ہے. اور ینہون عن المعروف، اور اچھے کاموں سے دوسروں کو روکنا. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ مثلا آپ پڑھنے آ رہے ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے. کوئی بھی شخص جس کو اللہ رسول سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، سچی محبت ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ کسی کو قرآن پڑھنے سے منع کرے کہ تم اللہ کی کتاب نہ پڑھو. ضرور کچھ دال میں کالا ہے. اور بعض اوقات کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، جینوئن ریزن، کہ ابھی نہیں پھر پڑھ لیا جائے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، کوئی عذر ہے. جیسے جنگ تبوک میں کچھ لوگ صرف سواری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے. اب اگر کسی کے پاس سواری نہیں، یا کرایہ نہیں، یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے اس لیے پڑھنا چھوڑ گیا، یا وہ پڑھنے سے روکتا ہے دوسرے کو. نہیں، وہ اور اسباب ہیں، وہ تو حقیقی عذر ہیں. یعنی کسی حقیقی مجبوری، حقیقی عذر کے بغیر کسی کو نیکی سے روکنا، یہ منافقت میں آتا ہے. مثلا کسی کو نماز سے روکنا، حجاب سے روکنا، اور سچ بولنے سے روکنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنا، کہ کوئی خرچ کرنا چاہے تو دوسرا اسے کہے کہ نہیں نہیں مت کرو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمانی کمزوری اور بعض اوقات نفاق کی علامتیں ہو جاتی ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ،
ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا آسانی سے کر سکے، نہ کہ الٹا رکاوٹ بنے، یا یہ کہ اس کے دل میں خوف پیدا کریں کہ دیکھو تم نے کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہوگا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور منافقت کی علامت کیا ہے؟ خیر کے کاموں سے کترانا، قربانی نہ کرنا، خواہ وہ مال کی ہو یا جان کی ہو۔ اب جد بن قیس نے کہا تھا نا میں تو نہیں جاتا، ہاں میرا مال لے جاؤ، تو بعض اوقات مال کی نہیں، آپ کی ذات کی ضرورت ہے، آپ کو خود شامل ہونا چاہیے کام میں۔ تو ایسے مواقع پر یقبضون ایدیہم میں ہاتھ روکنا اور مال خرچ نہ کرنا تو ہے ہی، لیکن مٹھی بند کرنا، یعنی مٹھی جو ہے وہ صرف مال کے لیے نہیں کھلتی، بلکہ مٹھی کب کھولتے ہیں آپ؟ کام کے لیے بھی، سارے کام ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو یقبضون ایدیہم میں مال خرچ نہ کرنا، اور اس کے علاوہ خیر کے کاموں میں دست تعاون نہ بڑھانا، یہ سب آ جاتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اور اللہ کو یاد نہ کرنا، دنیا بھر کی باتیں، قصے، کہانیاں، لیکن اللہ کی یاد نہ دل میں ہے نہ زبان پہ ہے۔ اور اسی طرح صرف ذکر ہی نہیں اس میں آتا، اللہ کا خوف بھی آتا ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ یہ بھولا ہوا ہوتا ہے نا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو اللہ کو بھلانے میں ہی ہے نا، کہ اللہ کو بھولے میں، تبھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ اگر انہیں اللہ یاد ہوتا، ان کے دل میں خدا کا تقویٰ ہوتا، تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کو بھلانا محض دل سے نہیں یا صرف زبان سے نہیں، بلکہ عملی زندگی میں یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا۔ دنیا میں اللہ کا بھلانا کیا ہے ان کو؟ کہ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر کے ان کو نیکی کی توفیق نہ دے، اور آخرت میں جس جہنم میں پھینکے اس میں پھر وہ مدتوں پڑے رہیں اور ان کو وہاں سے نکالا نہ جائے، جیسے سورۃ المومنون میں آتا نا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ اور یہ جو بھلانا ہے، کسی کو بھی بھلا دینا، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ نہیں؟ مثلاً آپ کو بھلا دے کوئی بھی عزیز قریب، تو اس میں ایک ریجیکشن کا احساس ہوتا ہے نا۔ کوئی آپ کا نام ہی بھول جائے، آپ کسی کہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور وہ کہے نہیں، دل دکھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہی کیوں؟ آپ اپنا دل دکھانے کے خود سبب بنے یا نہیں؟ دیکھیے کہ یہ ویسے ہی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، کسی کا امتحان لینا۔ اب ٹیلی فون پہ بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پہچانا نہیں مجھے، یعنی ہیلو کریں گے اور کہیں گے کہ پہچانا آپ نے، اور اگر کہیں کہ ہاں تو جھوٹ ہے، اور اگر کہیں نہ تو برا لگے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ سچ ہی بولنا پڑتا ہے تاکہ وہ آئندہ سبق سیکھیں اور کسی اور سے یہ نہ کہیں۔ ویسے اس بات کی کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے کہ دوسروں کا ایسا امتحان لیا جائے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، یا یہ کہ آپ نے پہچان لیا مجھے، اہمیت جتانے کے لیے معلوم نہیں کیا۔ لیکن یہ مینرز کے خلاف بات ہے کہ کسی سے اس طرح کا سوال کیا جائے، اور پھر اس سے آگے نام کا امتحان لیا جائے کہ آپ کو میرا نام نہیں یاد۔ ہم اپنے لیے اس کو کتنا تکلیف دہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا نام بھول جائے، اور قیامت کے دن یہ بات کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایک طرف پھینک دے اور ان کو بھلا دے۔ اور پھر آخر میں منافقین کو یہاں فاسقین بھی کہا گیا کہ وہ سرکش لوگ ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کفار سے۔ کس چیز کا؟ نار جہنم، نار جہنم کا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہی حسبہم، وہی ان کو کافی ہے، وہی انہیں پکڑے، وہی ان کو سمجھے، یہ اسی کے لائق ہے۔ کس کے؟ اس سزا کے، یہی جزا ان کے لیے ضروری ہے یا کافی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور ذلت کا شکار ہونا۔
ذلیل ہونا. اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا، اللہ کی رحمت کا اظہار جنت کی شکل میں ہوگا قیامت کے دن، لیکن ان کے لیے جنت حرام ہے، تو یہ رحمت سے دور ہو گئے. رحمت سے دور ہوئے تو کیا ہے دراصل؟ ان پہ لعنت. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی، قائم رہنے والا، ہمیشہ کا، ثابت. اور یہ عذاب ایسا ہی ہے کالذین، جیسے ان لوگوں کے ہوا، کا مانند مثل، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کفار میں سے. جیسے ان لوگوں کو سزا ملی ان کو بھی ویسی ہی سزا ملے گی. کانو، وہ تھے، اب پچھلی اقوام کی بات ہو رہی ہے، اشدہ، زیادہ طاقتور، منکم، تم میں سے، تم سے زیادہ شدید تھے یعنی قوی تھے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وَأَكْثَرَ، اور زیادہ تھے، اموالن، مال میں، وَأَوْلَادًا، اور اولاد میں. وہ قوت، مال اور اولاد، اور قوت سے مراد پھر یہاں جسمانی قوت ہے، جسمانی قوت، مال کی قوت اور افرادی قوت میں تم سے بڑھ کر تھے. فاستمتعوا، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. استمتاع متاع سے ہے، باب استفعال پر فائدہ حاصل کرنا. انہوں نے فائدے حاصل کیے، مزے کیے، بخلاقہم، اپنے حصے کے. خلاق کہتے ہیں حصے کو. کون سا حصہ؟ آپ کو پہلے پارے میں نے بتایا تھا، وہ فضیلت، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق اور اپنی عادت کی وجہ سے حاصل کرے. کیونکہ اچھے اخلاق کے لوگ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ جاتے ہیں. یہ کس نے کس سے کب کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. کس سے؟ حضرت ام سلمہ سے. جب انہوں نے پوچھا تھا کیا کہ اگر ایک عورت کے دنیا میں 2 شوہر ہوئے تو قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کو وہ اختیار کرے گی، یہ عورت پہ چھوڑا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے. اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اخلاق والے دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں لوٹ گئے، یعنی وہ ونرز ہیں، کیونکہ وہ اخلاق کے اعتبار سے زیادہ ہر دل عزیز ہیں. تو اخلاق دنیا میں بہت بڑی قوت ہے جو اللہ نے بندے کو دی ہے، لیکن بندہ عموماً اسی سے ہی محروم رہتا ہے. تو خلاق کہتے ہیں حصے کو. کون سا حصہ؟ جو انسان اپنی عادات، اپنی محنت اور اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرے، وہ فضیلت جو اخلاق کی وجہ سے ملے. یعنی دنیا میں انہوں نے کام کر کے، محنت کر کے جو بھی کمائیاں کی، فائدے اٹھائے، وہ اپنے فائدے دنیا میں ہی اٹھا کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا تھا یہ سب. اخلاق کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا. کچھ لوگ اس لیے اچھا اخلاق رکھتے ہیں کہ جس سے وہ کیا کریں؟ دنیا کا فائدہ اٹھا سکے. اور اس میں بہت سے لوگ ماہر ہوتے ہیں. جب ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے، کسی سے کوئی کام ہوتا ہے، وہ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر پہچانتے بھی نہیں اور انتہائی بد اخلاق ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہر حال میں با اخلاق رہتے ہیں، خواہ ان کا مطلب ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا کی خاطر با اخلاق نہیں بنے ہوتے. وہ کس لیے با اخلاق ہوتے ہیں؟ آخرت کے لیے، اللہ کی خاطر. تو وہ لوگ، وہ قومیں جنہیں اپنے اخلاق سے دنیاوی ترقی مقصود تھی، وہ انہوں نے حاصل کر لی، فائدے اٹھائے اور گئے، آخرت کے لیے کچھ نہ بچا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ورک ایتھکس کے نام سے یا ویسے بھی ایٹیکیٹس اور اخلاق کے نام سے بہت ساری چیزیں عام ہیں ہر معاشرے کے اندر، خواہ کوئی اللہ رسول کو مانتا یا نہیں. لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کمرشل فائدے، تجارتی اخلاق، کہ جس سے آپ اپنا بزنس بڑھا سکیں، جس سے آپ ہر دل عزیز بن سکیں، جس سے آپ لوگوں کے پسندیدہ ہو جائیں اور لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں. یہ سب گھٹیا اور وقتی باتیں جن کا فائدہ زیادہ دن نہیں ہوتا. اصل اخلاق کیا ہے؟ جس کی بنیاد میں ایمان ہو، اور وہی مضبوط اخلاق ہوتا ہے جو انسان کو ہر موقع پر با اخلاق رکھتا ہے. اس وقت بھی جب کوئی اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اس وقت بھی جب اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کر رہا ہوتا ہے. فاستمتعوا بخلاقہم، وہ فائدہ اٹھا گئے اپنے حصے کا، یعنی انہوں نے دنیا کی نعمتوں کے مزے کیے. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی فائدہ اٹھا لو
اپنے حصے کا، تم بھی انہی کے نقش قدم پر ہو، آخرت کو بھولے ہوئے ہو، لہٰذا تم بھی اے منافقو اپنے ظاہری اور وقتی اخلاق سے فائدے اٹھا لو دنیا کے۔ سورۃ المنافقون میں خاص طور پہ منافقین کی ظاہری حالت کا ذکر ملتا ہے کہ اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، اور ان کے جسم ایسے ہیں کہ تم انہیں دیکھتے رہ جاؤ۔ تو اس میں یہ ہے کہ منافقین دنیاوی اعتبار سے لوگوں میں ہر دل عزیز ہونے کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے ہر طرح سے بااخلاق بنے ہوئے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنی بڑی بڑی تجارتیں اور دنیاوی فائدے اور دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر رکھا تھا، اور وہی ان کے راستے کی رکاوٹ تھا کہ اس کو وہ نہ دینا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، نہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس پر کوئی زد آنے دینا چاہتے تھے۔ وہ تو مسلمان بھی اس لیے ہوئے تھے تاکہ ان کو اور زیادہ دنیاوی فائدے مل سکیں، لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جس کی وجہ سے تم اپنا دین ایمان قربان کیے ہوئے ہو، اس سے تم کتنے دن فائدے اٹھاؤ گے؟ قل متاع الدنیا قلیل، تو کیا کرو تم اس سے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو۔ کما استمتع الذین، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے، پہلی قوموں نے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخذتم، اور تم بھی بحثوں میں پڑے رہے، کالذی، جیسا کہ خاضو، انہوں نے بحثیں کی۔ یہ فاستمتعتم اور خذتم دونوں فعل ماضی ہیں، تم نے حصہ اٹھایا جیسے انہوں نے اٹھایا، اور تم بحثوں میں پڑ گئے جیسے وہ پڑ گئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبطت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جانور کا اتنا چارہ کھانا کہ پیٹ پڑ جائے، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ یعنی انہوں نے ویسے بظاہر تو بڑے اچھے اچھے کام کیے اور خوب کارنامے کیے، دنیا کے لحاظ سے بہت ہی سکسیسفل لوگ تھے، لیکن وہ ساری سکسیس ان کی یہیں رہ گئی، کیونکہ جیسے جانور کا پیٹ پھٹتا نا تو وہ کھایا پیا موت کا باعث بن گیا، اسی طرح ان کا کمایا اور ان کا جوڑا اور ان کا سب حاصل کیا جو دنیا کا مال و متاع تھا، وہ کیا ہوا؟ یہیں رہ گیا، ضائع ہو گیا۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا میں کیسے ضائع ہوئی منافقین کی کوششیں؟ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی تھی، تو وہ مال جو انہوں نے جمع کیا تھا اپنی اولادوں کے لیے، ظاہر ہے کہ انسان جو جمع کرتا ہے وہ ساتھ تو نہیں لے جاتا، تو کس کے کام آتا ہے؟ اولادوں کے کام آتا ہے، پیچھے رہنے والوں کے۔ تو ہوا یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ بہت مخلص مسلمان تھے، اسی طرح باقی لوگ بھی۔ تو ان کی وہ ساری کوششیں جو دین کی قیمت پر انہوں نے کی تھی وہ سب بیکار گئیں، کیونکہ ان کے اس مشن کو لے کے آگے چلنے والا ہی کوئی نہ رہا۔ پھر دنیا میں بھی ان کے سارے کرتوت کھل گئے، ان کی منافقت کھل گئی، کیا کرایا ان کا ضائع، والآخرت، اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کون؟ جو دنیا اور آخرت میں خسارہ پا گئے۔ اس کے برعکس نیک کام کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورۃ العنکبوت آیت 27، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کے اثرات دنیا میں بھی رہتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص برے کام کرتا ہے تو اس کا مال جو حرام طریقے سے کمایا ہوا ہو وہ جب اولاد کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اس کو غلط طریقے سے غلط جگہوں پر بعض اوقات استعمال کر دیتی ہے، یا کم از کم اس چیز پر نہیں کرتی کہ والدین نے جس مقصد کے لیے کمایا تھا۔ تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔
حالانکہ ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پر عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، جیسے سورۃ الحشر میں آتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ پچھلی قوموں کا حال کیا ہوا تھا اور ان منافقین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ان کی کوششیں ان کے خلاف پڑنے والی ہیں، ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اب وہ جو پچھلی قومیں تھی ان کی وضاحت کر دی گئی کہ کن لوگوں کی طرح، کیونکہ پچھلی آیت میں آیا نا کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے۔ یہ پہلے کون ہیں؟ ان کا ذکر اب اس آیت میں وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے۔ الم یأتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، ان کون ہے؟ منافقین کے پاس، کیا نبأ خبر، کس کی؟ الذین من قبلہم، ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات اور الٹا دی جانے والی بستیاں، اتفاق زمین کا الٹایا جانا۔ اتتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، یعنی ان سب کے رسول آئے تھے ان کے پاس، کیسے؟ بالبینات، ساتھ کھلی نشانیوں کے، یا لائے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ معجزات۔ فما کان اللہ، تو نہ تھا اللہ، لیظلمہم، کہ ان پہ ظلم کرتا، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، ولیکن، لیکن، کانو، وہ خود تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے، انہوں نے خود پر خود ظلم کیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم نوح پہ کیا گزری؟ غرق کر دیا گیا، طوفان آیا ان پر۔ عاد پر تیز آندھی آئی، وثمود اور ثمود پر زلزلہ آیا اور آسمانی چیخ بھی۔ قوم ابراہیم پر کیا ہوا؟ نمرود کو مچھر کے ذریعے ہلاک کیا گیا اور اس کے ساتھی بھی مر گئے، اور پھر ان کے سب تتر بتر ہو گئے، قوم کا کچھ نام نشان نہ بچا۔ اصحاب مدین کون ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، ان پہ کیا عذاب آیا؟ زلزلہ بھی آیا اور اس کے ساتھ بادل سے آگ برسی، اور الٹ دی جانے والی بستیاں، سدوم کے علاقے میں پائی جانے والی بستیاں جن کی طرف لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا وہ آپ کو یاد ہے نا؟ پتھر بھی پھینکے گئے تھے اور ان کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کے واپس وہ نیچے پھینک دیا گیا ان کو۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور الٹائی جانے والی بستیوں کو اس نے دے مارا۔ اور بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ بستی کے انسانوں کے ساتھ جانور بھی اوپر اٹھائے گئے تھے نا، اور ان کے جو کتے بھونک رہے تھے اس وقت ان کی آوازیں اوپر تک فرشتوں نے سنی، اوپر لے جا کے اور اوپر سے وہ نیچے پھینک دیا گیا ان کو۔ یہ لٹرلی ہوا، اور پھر زمین دھسی اور وہ پانی میں چلے گئے۔ اب اس پانی کے اندر ان کے آثار دیکھے گئے، تو یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان سب کی بربادی کس وجہ سے ہوئی؟ کانو انفسہم یظلمون، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اے منافقین، تم ان کے حال سے سبق سیکھو۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے گئے تو تم کیسے بچو گے؟ فکر کرو۔ اور ظلم کا معنی کیا ہے؟ گناہوں کا ارتکاب، اللہ کی نافرمانی۔ ظلم کہتے ہیں نا کسی کے حق میں کمی کرنے کو، تو اللہ کا حق نہ دینا یا بندوں کا حق نہ دینا ظلم ہے، اور اسی کا نام گناہ ہے۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور خود پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں، دراصل اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔